باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آئیڈیا فاؤنڈیشن فورم میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم ریسرچ ٹاپک اللہ ان سے پیار کرتا ہے جو انسانیت سے پیار کرتے ہیں پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی محبوب مخلوق کے طور پر، بیلوڈ کریشن کے طور پر پیدا کیا اور اسے اپنی الوہی فطرت اور ایک آزاد شخصیت کے ساتھ زمین پر اپنے نائب کے درجہ سے نوازا۔ انسان کو اپنا کردار احسن طریقے سے نبھانے کے قابل بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے ایک موزوں جسمانی وجود سے نوازا جو زمینی خصوصیات سے آشنا ہو، ارتھلی ٹریٹس، اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک کر ایک روحانی شخصیت سے نوازا تاکہ وہ فطرت الہیہ سے ربط قائم رکھ سکے، کنیکٹیویٹی۔ چونکہ انسان کو اپنے وجود کے زمینی خصائل کی وجہ سے، ارتھلی ٹریٹس کی وجہ سے مادی وسائل پر انحصار کرنا تھا، ڈیپینڈنسی تھی۔ اس لیے کائنات کے وسائل اس کے ماتحت کر دیے۔ دیکھیے میرے اللہ کی انسان سے محبت، یہ تمام عظیم الشان الوہی انتظام انسانوں کے لیے اللہ کی محبت، ہمدردی اور احسان کو ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کے درمیان بھی ایسے ہی جذبات اور طرز عمل چاہتا ہے۔ انسان کے لیے اللہ کی محبت کسی منطقی بنیاد پر ہی اس کی اپنے ساتھیوں کے ساتھ محبت سے مشروط ہے، انفاؤنڈڈ یا illogical بات نہیں ہے، اٹ ہیز سم لاجک۔ آج کی گفتگو میں ہم دیکھیں گے کہ قرآن حکیم اللہ کی انسان سے مشروط محبت کو کس طرح بیان کرتا ہے۔ عزیز دوستو، گزشتہ لیکچرز میں ہم سورہ روم کی آیت نمبر 30 کا حوالہ دے چکے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ نے اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے، جس سے انسانوں کے لیے اللہ کی محبت کی گواہی ملتی ہے۔ اسی آیت میں انسان کو اللہ کی فطرت پر قائم رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ لہذا اس ذمہ داری کی پاسداری کا تقاضا ہے کہ ہمارے ارادے، نیتیں، احساسات اور طرز عمل پوری طرح اور خلوص کے ساتھ بنی نوع انسان کی محبت کے لیے وقف رہیں تاکہ ہم اللہ کی محبت حاصل کر سکیں۔ سورہ القصص کی آیت 77 انتہائی خوبصورتی سے بیان کرتی ہے کہ اللہ ہم سے کس طرح انسانوں کے لیے بھلائی یا محبت کا مطالبہ کرتا ہے۔ سنیے، وَأَحْسِنُوا كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور بھلائی کرو جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کر کے بے پناہ طاقتوں، علم، عظیم امانت اور آزاد شخصیت کے ساتھ زمین پر اپنے نائب کا درجہ عطا فرمایا۔ اللہ کے نائب کے طور پر اس کے کردار کے پیش نظر انسان کو تخلیق کا مقصد دیا گیا، جو اللہ کی مرضی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے اور بنی نوع انسان کی بھلائی کو یقینی بنانے کے فرائض پر مشتمل ہے۔ یعنی 2، سر تسلیم خم کرنا اللہ کی ذات کے سامنے،
اور انسان کی بھلائی کو یقینی بنانا۔ اس مقصد کو بطریق احسن پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسم، دماغ اور روح کی صلاحیتوں کے علاوہ قرآن مجید جو پیغام الہی کا آخری ایڈیشن ہے، حتمی ایڈیشن ہے، اصول ایمان اور بنی نوع انسان کی بھلائی کے ضابطے کے طور پر نازل کیا، کوڈ، ضابطے کے طور پر۔ اگر ہم قرآن حکیم کی آیات کو دیکھیں تو اللہ کی خوشنودی کے حصول کے لیے ایمان اور انسانیت کی بھلائی کے فرائض تاکید کے ساتھ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس کے لیے سورہ العصر کی آیت 3 پر غور فرمائیے گا۔ اگر کسی کا ایمان اور عبادات اس کے کردار اور اخلاق کو انسانیت کی بھلائی کے لیے مثبت انداز میں تبدیل نہ کر سکیں تو وہ شاید ہی کسی قدر و منزلت کے حامل ہوں، جیسا کہ سورہ الحجرات کی آیت 14 میں بیان کیا گیا ہے۔ سنیے، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ کیوں داخل نہیں ہوا؟ کیونکہ وہ آپ کے اعمال میں، آپ کے اخلاق میں نظر نہیں آتا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں ایمان کے کمال تک پہنچنے کے لیے، عروج تک پہنچنے کے لیے انسانیت کی بھلائی کی شرط کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ پیغام کی گہرائی کو محسوس کرنے کے لیے آیت کے الفاظ کو نوٹ فرمائیں۔ میں اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ یہ کوئی فضیلت نہیں ہے کہ آپ اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف موڑیں، لیکن فضیلت یہ ہے، کیا فضیلت ہے؟ کہ اللہ اور آخرت کے دن اور فرشتوں، الہامی کتابوں اور انبیاء پر سنجیدگی سے ایمان لائیں اور اللہ کی محبت میں اپنی پسند کی دولت کو رشتہ داروں، یتیموں، محتاجوں اور راہ گیروں کے لیے وقف کریں، بکاریوں کے لیے اور غلاموں کے تاوان کی ادائیگی کے لیے خرچ کریں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ اور نیک لوگ وہ ہیں جو اپنے کیے گئے وعدوں کو نبھاتے ہیں اور مشکلات میں، مصیبت میں، حق اور باطل کے مابین جد و جہد میں صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہی سچے لوگ ہیں اور یہی متقی ہیں۔ یعنی نیک اعمال، ایمان اور عبادات کو اکٹھا کر دیا گیا ہے، ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈنٹ بنا دیا گیا ہے۔ اس آیت میں انسانی بھلائی اور ایمان کے خزانوں کو جنت کے زیورات کے بطور مزین کیا گیا ہے، ڈیکوریٹ کیا گیا ہے۔ بس انسانیت کی بھلائی ایمان اور عبادات کے پیمانے کی بنیاد ہے، ایمان اور عبادات کے پیمانے کی بیس لائن ہے، بنیاد ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت 24 سے 26 اسکرین پر دکھائی گئی ہیں، ملاحظہ فرمائیے۔ ان آیات میں نیکی کو طاقتور بیج کی علامت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ طاقتور بیج جو ایک بہت بڑا درخت بنتا ہے، جو سائے اور راحت کا سامان مہیا کرتا ہے۔ اس میں پیغام یہ ہے کہ یہ انسانیت کی بھلائی ہی ہے۔ اٹ از گڈنس فار دا ہیومینٹی، جو امن، خوشحالی اور انسانی حقوق کا تحفظ اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو یقینی بناتی ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیز دوستو، انسان کو اللہ کی فطرت پر پیدا کیا گیا،
اسے روح اور پیغام الہیہ سے نوازا گیا اور بہت ساری طاقتوں اور صلاحیتوں سے اس قابل بنایا گیا کہ وہ زمین پر اللہ کے نائب کا کردار ادا کر سکے، جس کا مقصد اللہ کی اطاعت اور انسانیت کی بھلائی ہے۔ دو چیزیں، اللہ کی اطاعت اور انسانیت کی بھلائی۔ اس سب کا مقصد آخرت میں انسان کے مقام کا تعین کرنے کے لیے اس دنیا میں اس پورٹ فولیو کے حوالے سے اس کی کارکردگی کا جائزہ لینا ہے۔ چونکہ انسان کے زمینی عناصر اس کے اندر خود ملکیتی، مادہ پرستی، خود پرستی، ذاتی مفاد پر مبنی لالچ و حرص جیسی زمینی خصلتیں پیدا کرتے ہیں جو اسے اس کے تفویض کردہ پورٹ فولیو سے دور کر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان سے چاہا، انسان سے خواہش کی، انسان کو ڈائریکٹ کیا کہ وہ اللہ کی فطرت پر قائم رہے، اپنی روح کی پکار کو سنے، روح کی پکار کو سنے اور قرآن سے رہنمائی حاصل کرے تاکہ اپنی شخصیت کو دنیاوی برائیوں سے بچا کر اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اسے ایمان اور احسان کے سانچے میں ڈھال لے، ایمان اور احسان کے سانچے میں ڈھال لے، جیسا کہ سورہ المائدہ کی آیت 16 میں بیان ہے۔ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے۔ عزیز دوستو، سورہ المائدہ کی آیت 16 میں قرآنی پیغام بہت واضح ہے، ویری کلیئر اینڈ پریسائز۔ اگر ہم اللہ کی محبت، اس کے امن، شان اور حکمت اور راست بازی کے تحائف حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان طریقوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے جو اللہ کو خوش کرتے ہیں۔ من اتبع رضوانہ، جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے، اللہ کی خوشنودی، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے سپرد کرنے، یعنی اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے سپرد کرنے اور بنی نوع انسان کی فلاح و بہبود کو یقینی بنانے میں مضمر ہے۔ بنی نوع انسان کی فلاح و بہبود کے نقطہ نظر کو مزید تقویت ملتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی مرضی بھی انسانیت کی فلاح و بہبود کا تقاضا کرتی ہے۔ اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے طریقے قرآن کی متعدد آیات میں بتائے گئے ہیں، بہت سی آیات میں بتائے گئے ہیں، تاہم وقت کی قلت کے پیش نظر ہم ان میں سے چند کو کچھ اہم موضوعات کے حوالے سے پیش کریں گے۔ سب سے پہلے اللہ کی خوشنودی اور اس کی محبت کے حصول کے لیے انسان اور کائنات کے تمام عناصر پر اللہ کے مکمل اختیار و حاکمیت کو دل سے محسوس کرنے کی ضرورت ہے، لفظوں سے کافی نہیں، دل سے محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ انسان کو چاروں طرف اس کی موجودگی کا احساس رہنا چاہیے، کانشسنس۔ دل کی ہر دھڑکن اللہ کی پکار سے جڑی ہوئی محسوس ہونی چاہیے، ہر لمحہ اس کی نعمتوں کا شکر گزار رہنا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ اللہ کی خوشنودی اور اس کی محبت کے حصول کے لیے ہر چیز سے بڑھ کر اللہ سے محبت کی ضرورت ہے۔ رشتے، مال و متاع، حیثیت، بلکہ انسان کی اپنی جان سے بھی زیادہ اللہ کی محبت عزیز ہونی چاہیے۔ تیسرا یہ کہ اللہ کی خوشنودی اور اس کی محبت کے حصول کے لیے انسان کی مشکلات و مصائب کو دور کرنے
اور سماجی و اقتصادی توازن کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ قرآن حکیم ایمان اور عبادات کی اہمیت کو معاشرے کے ضرورت مند اور بے سہارا طبقوں کو مالی مدد فراہم کرنے جیسے انسانی فلاحی کاموں کی اہمیت کے ساتھ ہم پلہ یا متوازن کرنے پر بہت زور دیتا ہے۔ یعنی جتنے اہم ایمان اور عبادات ہیں ویسے ہی انسانوں کی خدمت بھی ہے۔ انسانی حقوق کے تناظر میں یتیموں اور بیواؤں کی دیکھ بھال اور غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے خصوصی انتظامات کا حکم دیا گیا ہے۔ غور فرمائیے، یہ غلاموں کو آزاد کرنے کی بات کب ہو رہی ہے؟ 1400 سال سے بھی پہلے۔ یہ قرآن کا اور اسلام کا اعزاز ہے۔ زکوٰۃ اور صدقات پر خرچ کرنے کا مقصد صرف اللہ کی خوشنودی اور تزکیہ نفس ہونا چاہیے، اور اس کے لیے کسی قسم کے دنیاوی فائدے، خوشی کی طلب یا وصول کرنے والے سے شکر گزاری کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ ضرورت مندوں، ناداروں یا بھوک کے ماروں کی بے لوث مالی مدد، بے لوث، سیلف لیس، انسان کو اللہ کی محبت کا حقدار بنا دیتی ہے، جبکہ اس طرح کی مدد سے اجتناب کرنے کی سختی سے مذمت کی گئی ہے۔ جیسا کہ سکرین پر دکھائی گئی سورہ بقرہ کی آیت 195 میں بیان کیا گیا ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث بھی انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ کیا خوبصورت الفاظ ہیں، غور فرمائیے۔ رسول پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مسلمان نہیں جو خود پیٹ بھر کھا لے جبکہ اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ پڑوسی کو ڈیفائن نہیں کیا کہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، عورت ہے یا مرد ہے، پڑوسی پڑوسی ہے۔ چہارم یہ کہ اللہ کی خوشنودی اور اس کی محبت کے حصول کے لیے اللہ پر بھروسہ رکھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرے، اچھے اخلاق، انصاف اور حق کے لیے ثابت قدم رہے، اور ترقی، انسانی حقوق کے تحفظ اور ساتھی انسانوں کی بھلائی کو یقینی بنانے کے لیے منصفانہ اور پرامن ماحول قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں کچھ قرآنی حوالہ جات پیش کیے جاتے ہیں۔ سنیے، سورہ آل عمران کی آیت 31 اللہ کی خوشنودی اور اس کی محبت کے حصول کے لیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے ان الفاظ میں زور دیتی ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ سورہ بقرہ کی آیت 195 بیان کرتی ہے، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اور اچھائی کرو، احسنوا، اچھائی کرو، بے شک اللہ اچھائی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ احسانہ کا مطلب آراستہ کرنا یا خوبصورت بنانا بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم سے نیک اعمال کرنے اور بنی نوع انسان کی بھلائی کے لیے اپنے ماحول کو خوبصورت بنانے کی خواہش کی گئی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 222 میں مذکور ہے، سنیے،
ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت 76 میں بیان ہے، بلا من اوفی بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین، لیکن ہاں جو کوئی اپنے عہد کو پورا کرے، پرومس کو، کمٹمنٹ کو، اور اللہ سے ڈرے تو یقیناً اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس سے ڈرتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت 146 میں بیان ہے، واللہ یحب الصابرین، اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں، نیکی کی راہ میں ثابت قدم رہتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت 159 میں بیان ہے، ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ سورہ المائدہ کی آیت 42 میں بیان ہے، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ انصاف، ایکویٹی، ایکولیبریم۔ سورہ المائدہ کی آیت 87، اللہ کی محبت اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے غیر ضروری ممانعتوں کو مسترد کرتے ہوئے متوازن طرز زندگی اور اعتدال پر زور دیتی ہے۔ آئیے اسکرین پر آیت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سورہ القصص کی آیت 77 میں ایک مسلمان کے لیے اللہ کی محبت اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مطلوبہ طرز زندگی کو بہت واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ آئیے اسکرین پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ نوٹ فرمائیں کہ قرآن حکیم کس طرح اس دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی میں توازن چاہتا ہے۔ یہاں بھی بھلا کرو اور عبادات بھی کرو۔ تو عزیز دوستو، اس کے ساتھ ہم آج کی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ یہ پروگرام اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ ان کی ویڈیوز آئیڈیا فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ، اس کے یوٹیوب چینل اور فیس بک پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ پچھلی ویڈیوز اور تحریری کاپیاں بھی فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔ پڑھنے کے شوقین حضرات ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ آج کا لیکچر نمبر 124 ہے۔ براہ کرم اس پروگرام کا کوڈ نمبر نوٹ فرما لیں، آئیڈیا 1BR23، ویب سائٹ www.ideafoundation.com.pk۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس نیک مقصد کے حصول میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے فاؤنڈیشن کے یوٹیوب ویب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کی شرکت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔